نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے. جیسے تم جانور کو پالتے ہو, چھوٹا بچڑا ہوتا ہے, چھوٹا جانور ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا, قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا. بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے, فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے, اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, ادھر سے کرایہ آ رہا ہے, سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب عجیب پلاننگ ہے. کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا ہے؟ نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا, اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا, امیزنگ, حیرتناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, اس کو تحفہ دینا ہے. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے, بے وقوف کا مقابلہ. چلیں جناب, شروع ہو گئے مقابلے. عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے, اپنے کرتب دکھاتے, اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ بادشاہ سلامت, بڑے تجربے کیے, بڑے ٹیسٹ کیے, ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, کہا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی, اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں, بڑے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے, سنائیے, سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے ہیں. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا, بیوقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بیوقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا, تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں, ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا, بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دیے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے. اچھا, بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز, غلام ہیں, ہر طرف آپ کے خدمتگار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام, کنیز, خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بظاہر تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں, تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسے ہی سانسیں ختم ہوئیں, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں, پرایا ترکا. کیا کہتے جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ بیٹے کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا, جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے, میرا کچھ بھی نہیں بچنا. بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا, قبر میں جاتا ہے, تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپازٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا, کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا, میرے اعمال تولے جائیں گے, اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں,
خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں، بوجھ فیل نہ کریں، سعادت فیل کریں، محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی، پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا۔ اور آج میں آپ کی اور میری دعوت اسلامی مجھے اور آپ کو ایک بہترین خرچ کرنے کا موقع دے رہی ہے، ایک بہترین انویسٹمنٹ کا موقع دے رہی ہے۔ آؤ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دعوت اسلامی کر کیا رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی، میری، ہم سب کی دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور اس میں کیا نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، آپ نام لیجئے نا، آپ کو دین متین کا کون سا کام اچھا لگتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی وہ کر رہی ہے۔ جیلوں میں کام، گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں کام، اسلامی بہنوں میں کام، اسلامی بھائیوں میں کام، ہفتہ وار اجتماع، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، میڈیا میں آؤ تو مدنی چینل، سوشل میڈیا میں آؤ تو مختلف پلیٹ فارمز، بیرون ملک جاؤ تو غیر مسلموں کو مسلمان کرنا، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں، شراب خانے، جوئے خانے خرید کر مسجدوں میں تبدیل کرنا، کون سی خدمت ہے؟ جیل میں جاؤ تو قیدیوں کی اصلاح کرنا، علماء بنانا، مفتیان کرام بنانا، حافظ قرآن بنانا، مسجدوں کا امام بنانا، بہترین مبلغ اسلام بنانا، ہمارے بچوں کی تربیت کرنا، ہماری بچیوں کی تربیت کرنا، ماؤں بہنوں کو پردے کی چادر عطا فرمانا۔ کیا دین کی خدمت ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کی دعوت اسلامی نہیں کر رہی ہے؟ اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے ہمیں ہماری زندگی میں، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی صورت میں، کہ جدھر دیکھو اس کا فیضان جاری ہے اور لوگ اللہ کی رحمت سے دین کی طرف آ رہے ہیں۔ مگر ان 100 سے زائد شعبہ جات میں بھی اگر کچھ جس کو کہنا بہت ہی خوبصورت، بڑے نمایاں، بڑے ہی مبارک شعبے ہیں، تو ان میں 2 شعبہ جات بڑے ابھرتے ہوئے، بڑے پیارے اور بڑے ہیوج، بہت بڑے نیٹ ورک کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یاد رہے دین کی جو بقا ہے نا، وہ علماء دین کی وجہ سے ہے۔ علماء ہیں تو دین کی بقا ہے، کیونکہ جب بھی دین اسلام پر حملہ ہوا یا ہوگا تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب علماء دیں گے، تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گویا دین کے داعی اور سپاہی ہوتے ہیں۔ تو علماء ہیں تو دین کی بقا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بے شک رب نے لیا، مگر قرآن کی ترویج و اشاعت اسلام کے لیے کتنی ضروری ہے؟ قرآن لاکھوں دلوں میں محفوظ ہو جائے، حفظ ہو جائے، یہ قرآن کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ تو چاہے دین کی بقا کی بات ہو یا خدمت قرآن کی بات ہو، یہ دونوں شعبے مل کر سبحان اللہ کیا شاندار کام کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، ٹھیک ہے جناب؟ 851 دارالعلوم جامعۃ المدینہ دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی بنا چکی ہے۔ اور کتنے جامعات ہیں سبحان اللہ، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، نیپال میں، آگے چلیں جناب افریقہ کے کئی ملکوں میں، ساؤتھ افریقہ میں، کینیا کے شہر ممباسا میں، اور آگے چلیں موریشس میں، یو کے جائیں تو 12-15 کتنے سارے وہاں پر مختلف شہروں میں جامعات بن گئے، اور آگے جائیں امریکہ میں جامعۃ المدینہ، دنیا کے کئی ملکوں میں، موزمبیق میں جامعۃ المدینہ۔ یہ دعوت اسلامی نے دارالعلوم بنائے۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک بار میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور وہاں جامعۃ المدینہ کے طلبہ بیٹھے تھے۔ اب یقین کریں آج میں بیان کر رہا ہوں، میری اردو سمجھ رہے ہیں، میرے سامنے تقریباً جتنے لوگ تھے سب بلالی تھے، بلیک تھے، افریقن تھے، ان کے سروں پر امامے تھے، چہرے پر داڑھی تھی، سنتوں والا لباس تھا، اور وہ درس نظامی کر رہے تھے۔ تو میں نے حاضری لگائی، میں نے کہا بتاؤ کون کون ہے جو کینیا سے ہیں؟ تو ہاتھ اٹھائے کہ ہم کینیا سے آئے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ تنزانیہ سے کون ہے؟ وی آر فرام تنزانیہ۔ اینی بڈی فرام موزمبک؟ یس وی آر فرام موزمبک۔ اینی بڈی فرام اندر کنٹری؟ تو بتاتے رہے، کوئی زمبابوے سے تھا، کوئی کدھر سے تھا، کوئی یوگانڈا سے تھا۔ کرتے 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 میرا خیال ہے 11 یا 12 ملکوں کے افریقن اسلامی بھائی وہ جامعۃ المدینہ ساؤتھ افریقہ میں درس نظامی کر رہے تھے، اور ان سب کا ارادہ یہ تھا کہ ہم عالم بنیں گے، اپنے اپنے ملک میں جامعۃ المدینہ شروع کریں گے، اپنے ملک میں علم دین کی شمع کو روشن کریں گے۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ صرف پاکستانیوں کی تحریک نہیں ہے، دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے اللہ کے دین اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی خدمت دعوت اسلامی نہیں کر رہی؟ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کے مدارس میں گونج رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آگے چلو، یہ تو بنے علماء، ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے، مدرسۃ المدینہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں کو قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، اللہ اکبر، یہ کتنے مدرسے بنا دیے؟ 4200 کے قریب طلبہ نہیں، اساتذہ نہیں، 4200 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی بنا چکی ہے۔ پوری دنیا میں یہ نیٹ ورک موجود ہے۔ اب ان دونوں کو ملا لینا تو تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں
حفظ قرآن کر رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، اور کوئی فیس نہیں ہے ان کی. 2.5 لاکھ بچوں کو علم دین سکھانا. اچھا اب تک کیا ہوا ہے؟ یہ تو ابھی موجودہ میں تعداد بتا رہا ہوں نا. اب تک دعوت اسلامی 87,000 سے زیادہ حافظ قرآن بنا چکی ہے، 13,000 سے زیادہ علماء بنا چکی ہے، اور یہ سسٹم جاری ہے. اتنا سپیڈ ہو گئی اب تو اس میں. پچھلے دنوں میں نے کیلکولیشن بیان کی تھی کہ پچھلے 30 سالوں میں اگر ایوریج کیا جائے تو دعوت اسلامی روزانہ 8 حافظ قرآن، 25 ناظرہ پڑھنے والے، قرآن پڑھ کر فارغ ہونے والے، اور ہر دوسرے دن 3 علماء